بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بندہ جب ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو اسے بندگی کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ بندگی کی صحیح معنوں میں اپنے اندر عبادت کا جذبہ محسوس کرتا ہے تو پھر اسے بندگی کے عروج و کمال کی حقیقت سمجھ میں آنے کی وجہ سے وہ کامل ایمان والا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادت کے تعلق سے فرمان رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں امانت نہیں، ایمان بھی نہیں، اور جس شخص کے اندر طہارت نہیں اس کا دین بھی نہیں۔ جس شخص کی نماز نہیں، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔ امانت داری ایمان کی جان ہے، ایماندار ہو کر خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان بھی ایک امانت ہے، اور نماز کے لیے جس طہارت کی ضرورت ہے اس طرح دین کے لیے نماز ضروری ہے۔ بغیر نماز کے دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ بغیر سر کے جسم کا سارا حصہ بیکار ہے۔ سر ہے تو جسم کا سارا عضو ہے۔ نماز پورے دین میں سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز کے بغیر دین کی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں روزانہ 5 وقت غسل کیا کرے، کیا اس پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقتوں کے نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی واضح مثال ارشاد فرما کر نماز کی اہمیت اور افادیت ظاہر کر دی، اور یہی نمازیں انسان کی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے اہم ذریعہ ہیں۔ نماز چھوڑ کر انسان کی پاکیزگی ناممکن ہے۔ تطہیر فکر و ذہن کے ساتھ ظاہری اعضاء کی طہارت بھی ناممکن ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لوگ اندھیرے میں مسجد جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن نور یعنی تمام اجالہ ہی اجالا ان کے لیے ہوگا۔ انہیں خوشخبری سنا دو، تکلیف اور زحمت اٹھا کر مسجدوں کی طرف جانا خوشخبری ہے جنت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے، مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز پیدا کرنے والی ترک نماز ہے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان اگر نماز
کو چھوڑ دیا جائے تو بس وہ نماز وہ غیر نمازی کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی مقدس حکم سے کیجئے، بس یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اور بہت ہی عظیم رکن ہے۔ جب اس تعلق سے مسلمانوں میں نہایت سستی برتی جاتی ہے، جبکہ نماز کے تعلق سے نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل اور اس کے احکام کو جاننا اور سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر معمولی کام بھی آپ بغیر سیکھے نہیں کرتے، اور نماز جو رب العزت کی بارگاہ میں حضوری ہے، پیشی ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور جسے جو سمجھ میں آتا ہے اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر سکھانے کی بات کیجئے تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستھرا اور پاکیزہ اور کامل کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ شیطانی وسوسوں میں آ کر غلط طریقے سے نماز نہ پڑھیں، بلکہ کسی اچھے عالم یا دین کا اچھا جاننے والے سے اس کو سیکھ لیجئے۔ ہرگز اس میں غفلت نہ برتیے، ورنہ آخرت میں بہت ہی رسوائی کا سامنا ہوگا اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کا حکم مسلمانوں کو مضبوط و مستحکم بنانے میں اور غربت کو دور کرنے میں بہت ہی معاون ہے، مگر زکوٰۃ کے تعلق سے بھی لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کا کہیں صحیح اور کہیں بے جا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ کر زکوٰۃ کے جو حقدار یقینی طور پر ہیں وہاں تک زکوٰۃ پہنچ بھی نہیں پاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دولت میں زکوٰۃ کے مال کی ملاوٹ ہو وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ملاوٹ سے مراد یہ ہے جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو، اگر اس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو پورا مال تباہی اور نحوست کا شکار ہو جائے گا، اور پھر اس مال کا استعمال مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے مترادف۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خوشحال اور غیر مستحق افراد زکوٰۃ کے اموال کو اپنے پاک مال میں شامل کر لیں تو پھر سارا مال ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ان صورتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کی افادیت کے پیش نظر جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ روزہ رکھ کر اور بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ عز و جل کے یہاں اس کا کوئی بھی اجر ملنے کو نہیں ہے، جبکہ روزہ جرم اور گناہ کے ساتھ رکھا جا رہا ہو۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جب اس عبادت سے اچھائیاں نہ پیدا ہو تو پھر اس عمل سے فائدہ کیا؟ روزہ جسم و روح دونوں کی تطہیر، دونوں کی پاکیزگی کا ایک بیش بہا ذریعہ ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر مخلوق خدا کی خدمت عام ہو جاتی ہے، خالق اور خلق دونوں سے تعلق استوار رہتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کا روزہ
ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا، بخش دیے گئے اسے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ، اور نفل پڑھی لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس کا اجر عظیم ہے۔ اس ماہ مقدس میں نزول قرآن ہوا، اس ماہ مقدس کی عظمت و رفعتوں برکتوں کا یہ عالم ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ پوری شرعی لوازمات اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا اور لیلۃ القدر میں نوافل پڑھے، تمام گناہ اور تمام سابقہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بغیر شرعی عذر روزہ نہ رکھنے والا اللہ کی شدید ترین عذاب کا مستحق ہے، اور مسلم معاشرہ میں ایسے بدبخت رذیل شخص کو نکال کر باہر کر دینے کا حکم ہے، اور اسلامی حکومت میں ایسے شخص کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے ضوابط کیسے ہیں۔ ایمان والوں اور ایمان والیوں، اسلامی باتوں کو اور دینی باتوں کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔